السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، عبدالصمد آزاد چینل کے ساتھ عبدالصمد آزاد آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج ہم پڑھیں گے ہلال استقلال نظم سال اول شعر نمبر 5۔ عزیز طلبہ، اس سے پہلے ہم اس نظم کے 4 شعر ان کی مکمل تفصیلی بحث آپ تک پہنچا چکے ہیں۔ ان کے حوالہ جات، تشریحی طریقہ کار، تمام چیزیں آپ تک پہنچا چکے ہیں۔ آج ہم پڑھیں گے 5واں شعر۔ محمد ابن قاسم کے صحاب جود کا پرچم، یہ طارق کا، صلاح الدین کا، محمود کا پرچم۔ عزیز طلبہ، صحاب کہتے ہیں بادل کو، بادل، جود سخاوت۔ عزیز طلبہ، ایک نا جال سا بندیا حفیظ جلندری نے اس شعر کے اندر تلمیحات کا، اور بڑی خوبصورت تلمیحات حفیظ جلندری نے اس شعر میں استعمال کی۔ اور آپ چونکہ جانتے ہیں تلمیح کو لغوی معنی اشارہ ہوتا ہے، عربی زبان کا لفظ ہے، کسی ایک لفظ کے ذریعے کسی تاریخی بات کی طرف اشارہ کرنا تلمیح کہلاتا ہے۔ تو حفیظ جلندری نے اس شعر میں ایک جال سا بن دیا، ایک جالا سا بنا دیا تلمیحات کا۔ ان میں 4 تلمیحات استعمال کی۔ سب سے پہلے محمد ابن قاسم، دوسرے نمبر پہ طارق بن زیاد، تیسرے نمبر پہ صلاح الدین ایوبی، چوتھے نمبر پہ سلطان محمود غزنوی۔ یہ 4 عظیم الشان شخصیات کا ذکر کیا۔ توحید اسلام کے ان 4 فرزندوں کا ذکر کر کے حفیظ جلندری ہمیں کیا کہنا چاہتے ہیں، آئیے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ شاعر پرچم ہلال استقلال نے اس شعر میں تلمیحات کا ذکر کیا ہے، اور یہ شعر صنعت تلمیح کی عمدہ مثال ہے۔ 4 فرزندان توحید نے اسلام کے پرچم کو تھاما، سنبھالا اور اسے ناقابل شکست بنا دیا۔ یعنی کہ صرف یہ وہ لیڈر نہیں تھے جنہوں نے کسی ایک جنگ میں کچھ دیر کے لیے پرچم اسلام کو تھاما، بلندی پر لے گئے، اس کے بعد چھوڑ دیا، ختم نہیں، بلکہ ان کے کارنامے تاریخ کی پیشانی پر درج ہے۔ تاریخ کے اندر سنہرے حروف میں ان کے کارہائے نمایاں سر انجام جو انہوں نے دیے وہ موجود ہے۔ عزیز طلبہ، ان میں پہلا ذکر محمد بن قاسم کا ہے۔ آپ بنو امیہ کے مشہور سپہ سالار خاندان سے تعلق رکھتے تھے اور حجاج بن یوسف کے بھتیجے تھے۔ 5 سال کی عمر میں آپ کے والد کا انتقال ہو گیا، اعلیٰ تعلیم حاصل نہ کر سکے، فوج میں بھرتی ہو گئے۔ آپ نے 708 میں کرد قوم کی بغاوت جو کہ ایران میں مسلط ہوئی تھی، اس کو ختم کرنے پر آپ کو سپہ سالار کا عہدہ ملا، جبکہ آپ کی عمر 15 سال تھی۔ عزیز طلبہ، یاد رہے محمد بن قاسم کا اصل نام عماد الدین تھا۔ کیا نام تھا؟ عماد الدین محمد بن قاسم، یہ ان کا مکمل نام تھا۔ 17 سال کی عمر میں سندھ کی مہم کے لیے انہیں منتخب کیا گیا، اور آپ سندھ کو فتح کرتے ہوئے بکھر سے ہوتے ہوئے ملتان تک پہنچے، اور سرزمین اولیاء ملتان کے اوپر آپ نے اسلام کا پرچم گاڑھا۔ عزیز طلبہ، یہاں پر شاعر نے کہا کہ محمد ابن قاسم کے صحاب جود، یعنی کہ جب محمد بن قاسم یہاں پر آیا تو یہاں کے لوگوں نے ان کا آنا ناپسند کیا، لیکن محمد بن قاسم کی ایک اعلیٰ ذہانت اور اعلیٰ فیصلوں کی بدولت یہاں کے لوگ محمد بن قاسم اور ان کی اسلامی ثقافت سے محبت کرنے لگ گئے اور اسلام کے اندر شامل ہو چکے تھے۔ چونکہ محمد بن قاسم نے یہاں آتی واضح اعلان کر دیا تھا کہ کسی کی مذہبی عبادت گاہوں کو نقصان نہیں پہنچایا جائے گا، جو جس مذہب میں ہے اسی میں رہے، اس کی تبلیغ اور پرچار کی اس کو اجازت ہوگی، لیکن ساتھ میں اسلامی پرچم کو بھی انہوں نے بلند کیا، اسلامی تعلیمات کو بھی پھیلایا۔ تو عزیز طلبہ، ملتان تک اسلام کا پرچم لہرانے والا، اور صرف پرچم نہیں لہرایا بلکہ ایک منظم خوبصورت حکمرانی کا طریقہ کار قائم کر کے عوام کو ایک اچھا طرز زندگی دے کر جانے والا ہے محمد بن قاسم۔ ان تلمیحات کی فہرست میں پہلے عظیم مجاہد ہے۔
یاد عہد رفتہ میری خاک کو اکسیر ہے، میرا ماضی میرے استقلال کی تفسیر ہے۔ دوسرے نمبر پہ عزیز طلبہ جس مجاہد اسلام کا ذکر ہے، تاریخ اس کو طارق بن زیاد کے نام سے جانتی ہے۔ موسیٰ بن نصیر کے آزاد کردہ غلام طارق بن زیاد 711 کے اندر یورپ کے دل کے اندر بیٹھ کر کے، یعنی کہ مغرب کے دل ہسپانیہ میں اسلامی پرچم کو بلند کرنے والے، عیسائی قوت کو منتشر کرنے والے، عیسائیت کے شرازے کو پارا پارا کرنے والے وہ عظیم مجاہد اسلام جس کو دنیا طارق بن زیاد کے نام سے جانتی ہے۔ عزیز طلبہ، طارق بن زیاد یورپ کے دل کے اندر بیٹھ کر کے اسلامی سلطنت کا ایسا بنیاد رکھی جو تقریباً 800 سال تک قائم رہی۔ اندلس کے اندر جو اسلام کی حکومت ہے، عزیز طلبہ یاد رہے یہ وہی سرزمین کی میں بات کر رہا ہوں جس سرزمین کو علم کا، دانش کا، عروج کا زمانہ کہا جاتا تھا، جس سرزمین میں سائنس نے جنم لیا، جس سرزمین میں انجینئرنگ نے جنم لیا، اور جس سرزمین سے ابوالقاسم زہراوی جیسے عظیم سرجن پیدا ہوئے، میں اسی سرزمین کی بات کر رہا ہوں۔ 7,000 کے مختصر لشکر کے ساتھ 1,00,000 کے لشکر کا مقابلہ کرنے والا طارق بن زیاد تھے، جنہوں نے جبل طارق پہ جا کر ایک اعلان کر دیا، کشتیوں کو آگ لگانے کے بعد یہ کہا یا تو جام شہادت پیو یا پھر اس شہر کو فتح کر جاؤ۔ وہ اعلان کرنے والے عظیم سپہ سالار طارق بن زیاد ہیں جو ہماری تلمی کی فہرست میں دوسرے نمبر پہ آتے ہیں۔ کانپتے ہاتھوں سے تلوار اٹھانے والے، تیرے اجداد سے تاریخ بتانے والے، کشتیاں ہم نے جلا دی ہیں بھروسے پہ تیرے، اب یہاں سے نہیں ہم لوٹ کے جانے والے، زندہ رہنا ہے تو پھر خود کو مٹانا سیکھو، گھٹ کے مرتے ہیں سدا جان بچانے والے۔ عزیز طلبہ، تیسرے نمبر پر جس مجاہد کا ذکر ہوا وہ عظیم سلطنت ایوبی کا بانی، جس کی سخاوت، بہادری، فیاضی، علم، دانش، عقل مندی کو صرف مسلمان ہی نہیں تسلیم کرتے بلکہ غیر مسلموں میں بھی جو عظیم الشان مقبول ہوا۔ یعنی آپ لوگ سمجھ ہی چکے ہوں گے کہ میں کس کی بات کر رہا ہوں۔ جی ہاں، وہ عظیم مجاہد سلطان صلاح الدین ایوبی کی میں بات کر رہا ہوں۔ کرد خاندان سے تعلق رکھنے والا، صلیبی جنگوں کا وہ ہیرو، معذرت کے ساتھ، جو وہ صلیبی جنگوں کا وہ عظیم ہیرو جو 14 سال کی عمر میں مصر کا وائس سرائے بن کر کے آیا اور اس نے 14 سال کی عمر میں 50,000 سوڈانیوں کے لشکر کی بغاوت کو کچلا، وہ عظیم سپہ سالار سلطان صلاح الدین ایوبی۔ عزیز طلبہ، جس نے اپنی پوری زندگی گھوڑے کی پیٹھ پہ گزار دی اور ایسی زندگی گزاری کہ اپنی زندگی کے اندر سب سے زیادہ میدان جنگوں میں رہنے والا وہ عظیم سپہ سالار سلطان صلاح الدین ایوبی تھے، جس نے عراق، یمن، شام اور اسی کے ساتھ ساتھ مصر کے اندر حکمرانی کرتے ہوئے بیت المقدس کو فتح کیا اور بیت المقدس کو یہود و نصارہ کی چنگل سے آزاد کرانے والا سلطان صلاح الدین ایوبی ہی تھے۔ عزیز طلبہ، یہ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ ان کے نچلے دھڑ میں دانے نکل آئے، چونکہ ہر وقت ہی گھوڑے پہ رہتے تھے، بہت زیادہ زخم نکل آئے، بیٹھ کے کھانا نہیں کھا سکتے تھے، تب بھی چلتے پھرتے ان کی جنگی فنون میں، جہادی کاموں میں کوئی فرق نہ آیا۔ کسی مورخ نے لکھا ہے کہ اس کے ہوش سنبھالنے کے بعد کی جو اس کی زندگی ہے، اگر اس کو ٹوٹل کیا جائے، یہ مشکل سے 15 دن بسترے کے اوپر رہا ہے، باقی سارا وقت اس کا گھوڑے کی پیٹھ پہ گزرا۔ وہ عظیم سپہ سالار سلطان صلاح الدین ایوبی ہے جس نے اپنی تمام عمر جہاد کے نام کر دی، اسلام کے نام کر دی، اسلام کی سر بلندی کے لیے جو لڑتا رہا، جو صحراؤں میں لڑتا رہا، دریاؤں میں لڑتا رہا، سمندروں میں لڑتا رہا، طغیانیوں میں لڑتا رہا، جو کافر کا سر کچلنے کی کوشش کرتا رہا، اسلام کے سر کو بلند کرنے کی کوشش کرتا رہا، جس کو خریدنے کے لیے ساری دولت لگا دی گئی مگر وہ بکا نہیں۔ وہ عظیم سپہ سالار
جس کو ہرانے کے لیے ہزاروں ایمان فروش پیدا کیے گئے، لیکن وہ ہارا بھی نہیں، وہ لڑتا رہا، اپنی پوری زندگی اسلام کے نام پہ قربان کر کے جانے والا وہ عظیم سپہ سالار سلطان صلاح الدین ایوبی ہے۔ عزیز طلبہ، سلطان صلاح الدین ایوبی ہماری تلمیح کی فہرست میں تیسرے نمبر پہ آتے ہیں۔ علامہ اقبال کہتے ہیں نا، تھے ہمیں ایک تیرے مار کا آراؤں میں، خشکیوں میں کبھی لڑتے کبھی دریاؤں میں، دی اذانیں کبھی یورپ کے کلیساؤں میں، کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں، شان آنکھوں میں نجشتی تھی جہانداروں کی، کلمہ پڑھتے تھے ہم چھاؤں میں تلواروں کی۔ عزیز طلبہ، چوتھے نمبر پہ جو ہمارے مطلب تلمیح کے فہرست میں چوتھے نمبر پہ جو مجاہد آتے ہیں، جو فرزند اسلام آتے ہیں، ان کا نام سلطان محمود غزنوی ہے۔ محمد بن قاسم کے حملوں کے 300 سال بعد ترکمان خاندان کے ایک بادشاہ نے ہندوستان کے راجوں اور مہاراجوں کو نکیل ڈالی اور ان کے اوپر پے در پے 17 حملے کر کے علم اسلام کو بلند کیا۔ علم و فن کی دنیا کا بیتاج بادشاہ، علم و فن کی سرپرستی کرنے والا بت شکن بے نظیر بادشاہ سلطان محمود غزنوی ہے۔ عزیز طلبہ، یہی وہ سلطان محمود غزنوی ہے جس کے متعلق کیا نام ہے، علامہ اقبال، جس کا محمود اور ایاز، جس کی تلمیح بڑی مشہور ہے کہ ایک صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ یہ علامہ اقبال کے شہرۂ آفاق شعر انہی بادشاہ کی طرف منسوب ہے۔ عزیز طلبہ، یہ وہ روشن ستارے ہیں جنہوں نے مشرق و مغرب میں اسلام کا پرچم لہرایا۔ محمد بن قاسم نے جنوبی ہند کے راجہ کو شکست دے کر مظلوم لڑکی کی فریاد رسی کی اور ملتان تک اسلام کا امن و شائستگی کا پرچم لہرایا۔ طارق بن زیاد نے اسپین میں عیسائی مشنری کو تباہ کر کے اسلام کی حقانیت کو قائم کیا۔ صلاح الدین نے مشرقی وسطی میں متحدہ عیسائیت کے شیرازے کو پاش کیا اور حجاز مقدسہ پر اسلامی پرچم لہرایا۔ عزیز طلبہ، اور سرزمین ہندوستان کے اندر محمود غزنوی کے حملوں نے اسلامی پرچم کو ہم تک پہنچایا۔ عزیز طلبہ، حفیظ جلدی کے مطابق پاکستان کی بنیاد میں ان تمام اکابرین کا خون شامل ہے جو کسی نہ کسی طریقے سے جنہوں نے اسلام کی سربلندی کے لیے اپنا لہو پیش کیا، اپنی قربانیاں پیش کی، اپنی جانیں پیش کی، اپنا مال پیش کیا، اپنا گھر بار لٹایا۔ محمود غزنوی ہے، چاہے سلطان صلاح الدین ایوبی ہے، طارق بن زیاد ہے، یوسف بن تاشفین ہے، محمد ابن قاسم ہے، ٹیپو سلطان ہے، سراج الدولہ ہے، احمد شاہ ابدالی ہے، کوئی بھی حکمران ہے، کوئی بھی بادشاہ ہے، کوئی بھی عظیم سپہ سالار ہے جس نے اسلام کے لیے قربانی دی، اس کا خون اس پاکستان کی مٹی کے اندر شامل ہے۔ عزیز طلبہ، حفیظ جلدی کے مطابق پاکستان کی بنیاد میں ان تمام اکابرین کا خون شامل ہے۔ اگر مسلمان اپنا گھر بار چھوڑ کر اللہ کے راستے میں نہ نکلتے تو اسلام نہ پھیلتا، اسلام عرب کے صحراؤں کے اندر ہی محدود ہو جاتا، اس سے باہر کبھی نہ آتا، وہیں پر محدود ہو کر کے رہ جاتا۔ مسلمان اپنا گھر بار چھوڑ کر نکلے، اسلام عرب کے تپتے ہوئے صحراؤں سے نکل کر دنیا کے کونے کونے میں پھیل گیا، کریا کریا، بستی بستی، کوچہ کوچہ، گلشن گلشن، ہر جگہ پر دین اسلام پھیلا۔ اگر مسلمان ادھر ہی اسی سرزمین پہ محدود رہتے، عزیز طلبہ، کبھی بھی یہ دین ہم تک نہ پہنچتا اور بر صغیر میں اسلام کا وجود بھی نہ ہوتا۔ اور اگر بر صغیر کے اندر اسلام کا وجود نہ ہوتا تو پاکستان کے قیام کی کیا ضرورت تھی؟ یہ اس وطن عزیز کے لیے 1965 کے اندر جانوں کا نذرانہ پیش کرنا، 1948 کے اندر جانوں کا نذرانہ پیش کرنا، 1971 کے اندر اپنی قربانیاں دینا، اپنے آپ کو قید کروانا، ہتھکڑیوں میں ڈلوانا، 1998 میں کارگل کی محاذ پر لڑنا، یہ سب کس لیے؟ صرف زمین کے ٹکڑے کے لیے؟ نہیں عزیز طلبہ، مسلمان کبھی زمین کے ٹکڑے کے لیے نہیں لڑتا، مسلمان لڑتا ہے تو وہ اللہ کے لیے لڑتا ہے۔ اس پاکستان کی
سرزمین کے اندر قال اللہ اور قال رسول شامل ہے، اس پاکستان کی بنیاد کے اندر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ شامل ہے، اس پاکستان کی اینٹ اینٹ کے اندر محبت رسول قائم ہے، محبت صحابہ قائم ہے، محبت اہل بیت قائم ہے، قرآن کی عظمت قائم ہے، جہاد کا فلسفہ قائم ہے۔ اسی سرزمین پاکستان کی بدولت یہ سب قائم ہے، اور یہ پاکستان اسی مقصد کے لیے بنایا گیا، کسی اور مقصد کے لیے نہیں بنایا گیا، نہ ہی کسی اور خواہش کے لیے بنایا گیا اس پاکستان کو۔ نہیں عزیز طلبہ، ہم جان کیوں دیتے ہیں، ایمان وطن کو کیوں سمجھتے ہیں؟ اس لیے کہ اس وطن کی بنیاد میں ایمان اسلام ہے، اس وطن کی بنیاد میں قال اللہ قال رسول ہے، اس وطن کی بنیاد میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ کہتے ہیں کہ بر صغیر میں اسلامی وجود نہ ہوتا تو پاکستان کی قیام کی ضرورت کیوں تھی؟ یہی مفکرین کی سوچ تھے جو قیام پاکستان کا سبب بنی، کیونکہ مسلمان کبھی بھی غلام ہو کر کے نہیں رہ سکتا، چاہے وہ انگریز کا غلام ہو یا انگریزی کا غلام ہو، وہ غلام ہو سکتا ہے، مسلمان نہیں ہو سکتا۔ مسلمان ہوگا تو غلام نہیں ہوگا عزیز طلبہ۔ یہ پرچم عظیم مسلمان سپہ سالاروں اور غازیان دین اور کے سرفروشانہ جذبوں اور ولولوں کی علامت ہے عزیز طلبہ۔ یہ پرچم فتح و نصرت کا سنہرا تاج ان ہاتھوں میں ہے، خالد و طارق کا پرچم آج ان ہاتھوں میں ہے۔ عزیز طلبہ، یہ تھا شعر نمبر 5۔ امید ہے آپ کو ضرور سمجھ آئی ہوگی۔ کوئی سوال کرنا چاہیں تو بلا جھجک کیجیے گا۔ ہمارے چینل ہو سکے تو سبسکرائب کیجیے، آگے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔